بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس مرض پہ بات کریں گے وہ مسلک پرستی ہے۔ مسلک پرستی اصل میں فرقہ بندی کی فضا پیدا کرتی ہے۔ مسلک ہونا یہ ناجائز نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہوتی، فرقہ ہونا برائی ہوتی ہے۔ مسلک پرستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے مسلک کو قرآن کی طرح، حدیث کی طرح پرفیکٹ سمجھ لیا ہے، اور اب میں اپنے مسلک کی وجہ سے قرآن اور حدیث کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ وہ جگہ دے دیتے ہیں ہم اپنے مسلک کو۔ دنیا میں جتنے بھی مسالک ہیں ان میں سے کوئی بھی 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیے، کیونکہ مسالک غیر نبیوں نے بنائے ہوتے ہیں، نبیوں نے نہیں بنائے ہوتے۔ تو غیر نبیوں کے بنانے کی وجہ سے اس میں سکم رہ جاتے ہیں، خواہ کتنے ہی بڑے آدمی نے بنائے ہو، کتنے ہی بڑے آدمی نے بنائے ہو۔ یعنی بڑے سے بڑے آدمی کا سوچ لیجئے کہ سب سے بڑے آدمی نے جو مسلک بنایا گا اس میں بھی نقص ہوگا، کیونکہ وہ غیر نبی ہے، معصوم نہیں ہے۔ تو جو ذات معصوم نہیں ہے اس کے کام میں، غالب کے الفاظ میں، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، کہ کوئی نہ کوئی خرابی رہ جاتی ہے۔ تو دنیا کا کوئی مسلک ایسا نہیں ہے کہ جو سمجھیے کہ غلطی سے پاک ہوگا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ تم 72 فرقے بنو گے اور ایک ناجی ہوگا، نجات پائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی مسلک تو ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بات جس طرح سے سمجھ لی ہے ہم نے، اس طرح سے نہیں فرمائی تھی۔ آپ کی بات پوری یوں تھی کہ تم یہود کی نال بن نال پیروی کرو گے، اور وہ 71 فرقے ہوئے تو تم 72 بنو گے۔ ہاں، صرف ایک کامیاب ہوگا جو ما انا علیہ و اصحابی کے طریقے پر چلے گا، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص کامیاب ہوگا جو اس جد و جہد میں رہے گا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ذریعے سے جو دین مجھ تک پہنچا ہے اس پر عمل کروں، نہ کہ مسلک کی پیروی کروں، نہ کہ اپنے فرقے کی پیروی کروں۔ یہ واضح وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ میں فرمائی تھی، ما انا علیہ و اصحابی، اگر حدیث صحیح ہے اور آپ کے الفاظ یہی تھے تو، یعنی کم از کم کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ نہ صرف صحابہ، نہ صرف میں، آپ نے کہا کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ تو صحابہ کو اگر ہم نفی کر دیں گے تو دین کی منتقلی کا سلسلہ پہلے ہی دن ختم ہو جائے گا۔ تو وہ جو دین صحابہ کے اس بیان کے مطابق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا، بس اس کو اپنانا ہوگا۔ تو وہ بریلویوں میں سے بھی ہو سکتا ہے آدمی، وہ دیوبندیوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، اہل حدیث میں سے بھی ہو سکتا ہے، شیعہ میں سے بھی ہو سکتا ہے، کہ جو ما انا علیہ اصحابی پر عمل کر رہا ہوگا وہ لازماً اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا۔ وہ کسی بھی فرقے میں سے ہو سکتا ہے، لیکن اپنا مسلک چھوڑنا پڑے گا ما انا علیہ و اصحابی پہ آنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ جذبہ کہ میں اپنے مسلک کو نہیں چھوڑنا، یہ کفر ہے اپنی حقیقت میں دیکھیں، کیونکہ جب خدا کی بات سامنے آ گئی، جب رسول کی بات سامنے آ گئی تو مسلک کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ میں ایک جگہ پہ درس قرآن دیتا تھا، تو وہاں جو بھی مسلک تھا، میں اس مسلک کا نام نہیں لے رہا اس وقت، تو میں نے وہاں درس دیا، تو درس مولوی صاحب جو تھے، امام مسجد صاحب، وہ بیٹھ کے سن رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ درس قرآن یہاں نہ دیا کریں، اگر دینا ہے تو ہمارے قرآن سے دیا کریں۔ میں نے کہا جی یہ میں نے آپ کی مسجد سے قرآن اٹھایا ہے، آپ ہی کا قرآن ہے۔ ان کا مطلب تھا کہ ہمارے مسلک کے مطابق اس کی تفسیر ہونی چاہیے۔ تو یہ اب مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ میرا مسلک ٹھیک ہے، تم کہاں سے آ گئے بھی قرآن کی بات کرنے والے؟ تو تم جاؤ یہاں سے، آئندہ اگر آنا ہے تو پھر ہمارے مسلک کے مطابق تم نے درس دینا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پھر مسلکی آدمی چلا جاتا ہے۔ تو مسلکی آدمی جنت میں نہیں جائے گا، یہ واضح رہنا چاہیے۔ اللہ کا بندہ جنت میں جائے گا جو اپنے مسلک کو بھی چھوڑنے، خدا کی خاطر اپنے مسلک کو بھی چھوڑنے کو تیار ہو جائے، اپنے مذہب کو بھی چھوڑنے کو تیار ہو جائے۔ جب اسے پتہ چلے کہ حق یہ ہے تو وہ حق کو اختیار کر لے۔ ابو جہل اور ابو بکر میں کیا فرق تھا کہ انہوں نے اپنا مسلک نہیں چھوڑا اس نے، اور ابو بکر صدیق نے چھوڑ دی۔
اور کیا کیا تھا؟ دین حنیف سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ عبدالسلام نے کیا کیا تھا؟ جو یہودی تھے اسلام میں داخل ہو گئے۔ باقی یہودیوں نے کیا نہیں کیا؟ اپنا مسلک نہیں چھوڑا۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ کی بات چھوڑو، اپنے لوگوں کی بات ماننی ہے۔ تو اپنے لوگ کچھ نہیں ہوتے۔ قرآن مجید اس لیے بار بار یہ جملہ بولتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے پایا، جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ تو اصل چیز یہ نہیں ہے۔ قرآن نے اسی لیے جگہ جگہ پر یہ بات واضح کی ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی ہدایت پر تھے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی کے الفاظ سے بیان کیا ہے کہ اپنے رب کی ہدایت پر آ جانا ہے۔ رب کی ہدایت دو جگہوں پر ہے، قرآن اور سنت، بس اس پر آ جانا ضروری ہے۔ تو جو اس پر نہیں آئے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن اور سنت میں جو دین ہے اس پر کوئی مسلک مختلف بھی نہیں ہوتا۔ عجیب و غریب بات ہے کہ جو بنیادی دین ہے اس میں ہمارے سارے مسالک ایک جیسے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم اپنی مسلک پرستی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر فرقے کی شکل اختیار ہے۔ فرقہ دراصل تفریق پیدا کرنے کا نام ہے۔ تو مسلک اس وقت تک جائز رہتا ہے جب وہ تفریق کا باعث نہ بنے، پولرائزیشن کا باعث نہ بنے، اور اس وقت وہ فرقہ بن جاتا ہے جب وہ ایک دوسرے کو پھاڑنے کا، الگ ہونے کا باعث بن جائے۔ اور فرقے کی ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ فرقہ بنیادی باتوں میں اختلاف کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا کوئی کہے جی کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، یہ تفریق ہے، یہ امت سے نکل جانا ہے، الگ توڑ دینا ہے امت کو۔ کوئی آدمی کہے جی کہ امام کو وہی حیثیت حاصل ہے جو ہمارے امام کو، وہی حیثیت حاصل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ بنیاد میں آپ نے ایک نیا دین کا ماخذ پیدا کر دیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر پھر تفرقہ بہت شدید ہو جاتا ہے۔ لیکن مسلک بھی اب ہمارے ہاں وہ فرقے ہی کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ بریلویوں کے نزدیک دیوبندی کافر ہیں، دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی کافر ہیں، ان دونوں کے نزدیک اہل حدیث، اور اہل حدیث کے نزدیک یہ دونوں کافر ہیں۔ یہ مسلک پرستی کی فضا اتنی مہلک ہے کہ ہم دیندار نہیں رہتے، خدا پرست نہیں رہتے، بلکہ مسلک پرست بن جاتے ہیں، اور نتیجتاً ہم ایک نیا خدا تخلیق کر لیتے ہیں۔ یہ میں سوچ سمجھ کے الفاظ بول رہا ہوں کہ ہم مسلک کو خدا کی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ بس یہی حق ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کی بات ماننی ہے۔ اور میں نے ایسی ایسی تقریریں اور ایسے ایسے مناظرے سنے اور دیکھے ہیں کہ آدمی پریشان رہ جاتا ہے۔ جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں اپنے مسلک کو درست ثابت کرنے کے لیے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، جھوٹے حوالے دیے جاتے ہیں، فریب دیے جاتے ہیں، دھوکے دیے جاتے ہیں، جانیں لے لی جاتی ہیں، لوگوں کو مار دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ میرا مسلک ٹھیک ہے۔ یہ وہ فضا ہے جس میں پاکستان کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم اس طرح سے رہیں۔ ہمیں فرقہ پرستی چھوڑ کر، مسلک پرستی چھوڑ کر، ہمیں خدا پرستی اختیار کرنی ہے۔ خالص دین کو، ما انا علیہ واصحابی کے دین پر آنا ہے۔ اپنے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اور مسلکوں سے اٹھ جانا چاہیے۔ مسلک تو بس وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بھی اپروچ میری یہ ہے، میری اپروچ یہ ہے، آپ کی اپروچ یہ ہے۔ وہ تو بہت چھوٹی سی چیز، چھوٹے سی دائرے کی چیز۔ اگر دین اتنا ہے تو مسلک کو صرف اتنا سا حصہ ملتا ہے کہ چلو جی میں حنفی مسلک ہوں، حنفی فتووں پہ عمل کرتا ہوں، میرے خیال میں طلاق یوں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ان کے خیال میں طلاق یوں ہوتی ہے۔ وہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں بات ہوتی ہے۔ لیکن جو باقی دین ہے وہ تو بالکل صاف شفاف سارے ہی مان رہے ہیں۔ تو اس مرض سے نکل کر ہمیں خالص دین کی طرف بڑھنا ہے، اور جو مسلکوں کی حیثیت ہے ان کو اتنے بڑے حصے میں بس اتنا ہی حصہ دینا ہے، اور اس دائرے میں اختلاف کوئی مسئلہ بھی پیدا نہیں کرتا۔ وہ ہمارے آپس میں دیکھیے، دو بھائی ہوتے ہیں، ایک ہی موقع پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یوں کام ہونا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے یوں ہونا چاہیے۔ تو کیا ان کے اندر بھائی چارہ ختم ہو جانا چاہیے؟ تو ہمارے اندر بھی بھائی چارہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان جہاں بھی ہیں ان کے ساتھ تعلق، محبت، یگانگت، کام آنا، برادری کی طرح عمل کرنا، بھائیوں کی طرح ہونا۔ قرآن مجید نے یہ کہا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سگے بھائیوں کی طرح ہے۔ یاد رکھیے کہ اخن کی دو جمع آتی ہیں، ایک اخوان اور ایک اخوہ۔ اخوان ہر ایک کے لیے آ جاتی ہے، یعنی دو دوستوں کو بھی جو بھائی کہا جاتا ہے
اس کے لیے بھی اخوان آ جاتی ہے، لیکن اخوہ جو ہے وہ سگے بھائیوں کے لیے آتی ہے۔ تو مسلمان آپس میں سگے بھائیوں کی طرح ہیں، اور اس میں رکاوٹ کون سی چیز بنتی ہے؟ ہماری مسلک پرستی۔ اتنی رکاوٹ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ قتل تک کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں پھر ایک اور مسلک کا نام نہیں لینا چاہتا، نیا پیدا ہوا ہے، ان کے ایک مبلغ میرے پاس تبلیغ کرنے آئے، تو میرے پاس بیٹھے رہے، میرا خیال ہے تقریباً ساری رات ہی۔ میں نے ان کو چائے پیش کی، انہوں نے نہیں پی، میں نے کچھ کھانے کو پیش کیا، انہوں نے نہیں کھایا، تو مجھے کہنے لگے کہ میں کافروں کے گھر سے نہیں کھاتا، جب تک تم میرے مسلک میں نہیں آ جاؤ گے میں تمہارے ہاتھ کی ایک چیز بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ مسلک پرستی کی انتہا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ یا طلاق لینی ہے یا میرے مسلک میں آنا ہے۔ بتایا، انہوں نے فخر کے ساتھ بتایا کہ میں اپنے باپ سے نہیں ملتا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے نہیں ملتا ہوں، کیونکہ وہ میرے مسلک میں نہیں آئے، وہ کافر ہیں، مومن صرف میں ہوں۔ یہ اس کی انتہا ہے، کیونکہ اب یہ ہمارے ہاں چونکہ فضائی یہی ہے کہ بھئی مسلک یا میرا ہے یا نہیں ہے، تو یہ یہود و نصارہ کی عادت تھی جو ہم نے بھی اپنا لی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ 73 فرقے بنیں گے، اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ تم ان کی نال بن نال پیروی کرو گے، یعنی جہاں جہاں انہوں نے پاؤں رکھا ہے وہیں وہیں تم بھی پاؤں رکھو گے۔ تو یہ بھی وصف انہی کا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے مسلک پہ آ جاؤ تو تم مومن ہو، ورنہ نہیں ہو۔ سارے ہی مومن ہیں جو کلمہ گو ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، قرآن مجید کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ارکان اسلام بجا لاتے ہیں، وہ سارے کے سارے مومن ہیں۔ انشاءاللہ سب کا اسلام اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔